حضرت صاحب آپ کی جانب آؤ گے، جس طرح سے کہہ رہے ہیں واقعی کچھ ایسا ہے جو ایک سیاسی موقف جو اپنایا جا رہا ہے بیسیکلی. پہلے تو انہوں نے بیانیہ اپنایا، ٹھیک ہے، ووٹ کو عزت دو، وہ تو تقریباً اب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن اب مسلم لیگ نون کیا جو یہ بیانیہ انہوں نے اب بنایا ہے یہ کتنا کارآمد ثابت ہوگا؟ کیا واقعی جو سوچ رہی ہے مسلم لیگ نون وہ واقعی ہوگا؟ ویسے دیکھیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کو اگر آپ تھوڑا سا ان کا جائزہ لیں، ان کے جب وہ بطور پرائم منسٹر تھے، میں نے خود ان کا دور دیکھا ہے، اور جب بھی بڑے فیصلے لینے ہوتے ہیں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ تمام اپنے سینئر رہنما اور قائدین کی جتنے بھی اپنے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں، رائے لیتے ہیں، چاہے وہ ان کے خلاف ہو چاہے ان کے حق میں ہو. پھر وہ جو فیصلہ لیتے ہیں اس پر ڈٹ جاتے ہیں. چاہے وہ 2013 کا معاملہ ہو، آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں بھی ان کا لگ بھگ اسی طرح کا ایک جو ہے وہ بیانیہ تھا. پھر انہوں نے جیت کے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے تو اندازہ کریں وہ کیوں ووٹ دیا ہے. پھر وہ مشرف کے حوالے سے بات کرتے تھے آرٹیکل 6 لگانے کی. تو اب بھی انہوں نے جو اپنے ذہن میں جو بیانیہ بنا لیا ہے، جو اپنی پالیسی اور اپنی سوچ کو وہی رکھا ہے کہ جہاں سے مجھے نکالا گیا تھا، میرے خلاف سازش کی گئی تھی، ملک کے خلاف سازش کی گئی تھی، وہیں سے دوبارہ شروع کیا جائے گا. 30 سال نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوزیشن لیتے ہوئے بیانیہ بنایا اور ووٹر اکٹھا کیا. اور ہوا کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 4-5 ماہ لگا کے وہ بیانیہ لے کے ان کو اڑا کر رکھ دیا. اب وہی سچویشن وہ لینا چاہ رہے ہیں، وہی جو ہے وہ سچویشن میدان میں لے کر آئیں گے. اس سے ہوگا کیا؟ دوسرا آپ دیکھیں کہ ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ کیس لگنے جا رہا ہے کہ اس کی ٹائمنگ دیکھیں اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے بیان کی ٹائمنگ دیکھیں تو آپ اگر ان کو میچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں نواز شریف صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ 5 رکنی گینگ کے خلاف جو ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے. وہ جس کو گینگ کا نام دیتے ہیں مسلم لیگ نون والے، کہ ان کا احتساب ہو. اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ کس طرح احتساب ہونا ہے، تو وہ پھر رائے رکھتے ہیں یہ کہ نواز شریف صاحب کو معلوم ہے کہ ان کا احتساب کس طرح ہونا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ جس طریقے سے عدالت کے ذریعے ان کو نکالا گیا اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ شکنجہ سخت ہوگا. ہاں، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو نواز شریف صاحب جس معاملے کی نشاندہی کر رہے ہیں بار بار، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی بھی طرح مجھے ان 5 شخصیات وہ ان کا احتساب کیے بغیر قابل قبول نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آئے اور انتخابات کی طرف جائے. وہ کہتے ہیں میں ہوں یا نہ ہوں لیکن ان کا احتساب ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ اپنی جگہ تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر رہے تھے، حالات بہتر ہو رہے تھے، معاشی حالات بہتر ہو رہے تھے، بیرون ممالک سے جو ہے وہ فنڈنگ آ رہی تھی، پروجیکٹ لانچ کیے گئے تھے. وہ کہتے ہیں اس موقع پر کہ کیونکہ ان کا بھی ایک طرز عمل ہے نا، وہ بھی کسی جگہ پر آ کے ضد جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں کہ کہیں 1-1.5 سال نکالتے ہیں پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اگر اب بھی وہ اسی طرح ہی کریں گے تو پھر آپ اندازہ کر لیں کچھ سال 1.5 سال ان کی حکومت چل پائے گی. اندازہ تو یہی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہی جو عناصر تھے ان کو نکالنے والے، ہٹانے والے، پہلے وہاں سے احتساب ہوا. کیا کل کی حکومت چل پائے گی؟ تمام جو افراد بیٹھے تھے وہاں پہ، جو افراد وہاں پر بیٹھے تھے، سادھو صاحب بڑی کمال ہے کہ وہی افراد بیٹھے تھے کہ جنہوں نے نہ تو کرنی نہیں ہے، جنہوں نے، کیا کمال ہے بادشاہ سلامت، آپ تو درست فرما رہے ہیں، بالکل یہی ہونا چاہیے. صرف ایک شخص تھا، شہباز شریف. انہوں نے کہا کہ ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ نہیں اپنانا چاہیے، ہمیں آگے کی طرف جانا چاہیے، ہمیں معاشی پلان دینا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ مہنگائی بے روزگاری کے خلاف بات کرنی چاہیے، ہمیں اس کی طرف موو کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں اپنی سٹیٹمنٹ پر قائم ہوں، اور اس کو پھر سیکنڈ کیا. جو ذرائع ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سیکنڈ کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے، اور تمام جو وہ ان کی پوری ٹیم بیٹھی تھی اور اس میں اسحاق ڈار صاحب تھے اور کچھ چند ایک MPs تھے، انہوں نے کہا کمال ہے، بالکل یہی ہے بادشاہ سلامت، یہی ہونا چاہیے، یہی احتساب ہونا چاہیے. ہاں، اس میں ہوتے خواجہ آصف صاحب ہوتے، خواجہ سعد رفیق ہوتے، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوتے، اس طرح کے افراد ہوتے تو پھر ان میں رائے پائی جاتی اور وہ کوئی موقف لے کر آتے، اس میں ڈسکشن ہوتی. پھر تو کہا جا سکتا تھا کہ سینئر رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی، انہوں نے کوئی معاملہ ڈسکشن کیا، کئی رائے ہوتی. لیکن ایسا تو کچھ ہمیں جمہوریت تو دیکھنے میں نہیں آ رہی اس پارٹی کے اندر. یہی پارٹی باقی بھی پارٹیوں کے اندر تھا، لیکن نواز شریف صاحب کیونکہ بضد ہے کہ معاملہ وہیں سے شروع کیا جائے گا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ جو رائے پرویل کر رہی ہے. مسلم لیگ نون کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آگے
اور ہم ہماری ڈیل ہو گئی ہے, ہم اگلی حکومت بنائیں گے. یہی معاملہ ہم نے 2018 میں بھی دیکھا تھا, اسی طرح ہم نے 2013 میں بھی حالات دیکھے تھے, اسی طرح ہی آ کے نون لیگ والے کہہ رہے تھے, اسی طرح آ کے 2018 میں پی ٹی آئی والے یہ باتیں کر رہے تھے, 17 سے بات شروع ہوگی ہم آ جائیں گے, اب یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ حالات کدھر کو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وقت ہی بتائے گا.